بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چین کی سربراہی میں ترکی، ایران، افغانستان اور پاکستان اور روس کا علاقائی اتحاد، فطری اتحاد کے ذریعے تمام ممالک جغرافیائی طور پر ایک دوسرے سے جڑ گئے۔ سی پیک میں شمولیت سے ایران کی تنہائی بھی کم ہو گئی۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک وائس آف وسیم کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ابھی سے سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس میں تو اپنی قیمتی رائے کا اظہار کرنا بالکل بھی نہ بھولیے گا، اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچ پائے۔ ناظرین، چین کی سربراہی میں ترکی، ایران، افغانستان اور پاکستان کے علاوہ روس کا علاقائی اتحاد قائم ہو چکا ہے، جس کے باعث خطے میں طاقت کا توازن بدلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ایران نے چاہے باہر منصوبے سے بھارت کی چھٹی کرا کر پاکستان کی پوزیشن کو مستحکم بنایا ہے۔ ایران کی سی پیک میں شمولیت اس کی عالمی تنہائی کو کم کر رہی ہے۔ اس اتحاد کے تمام ممالک جغرافیائی طور پر بھی آس میں جڑے ہوئے ہیں، اس لیے یہ اتحاد فطری بھی ہے۔ بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے نے چین کی عالمی قیادت کی خواہش کو ظاہر کیا ہے، جبکہ ہواوے کی جانب سے 5G ٹیکنالوجی کی لانچنگ نے چینی خواہش کو ایک حقیقت کا روپ دے دیا ہے۔ ناظرین، امریکی عالمی سیادت قصہ ماضی بننے جا رہی ہے۔ چین ایک نئی عالمی طاقت ہے جس سے انکار کرنا اب بالکل بھی ممکن نظر نہیں آ رہا۔ سی پیک منصوبے کو ناکام بنانے کے لیے دشمن ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں۔ 5th جنریشن وار اسی سلسلے کی ایک اہم کڑی ہے۔ سائنسی ایجادات اور دریافتوں کے لحاظ سے انسان 5th جنریشن میں داخل ہو چکا ہے۔ مصنوعی ذہانت سے بھی آگے، اعلیٰ مصنوعی ذہانت کے ذریعے جدید ترین آلات اور اوزار بنائے جا رہے ہیں۔ دھڑکتے دل کی سرجری، خود کار چاقو کے ساتھ اعلیٰ درجے کی سرجری کا ممکن ہونا اسی ٹیکنالوجیکل ترقی کے باعث ممکن ہوا ہے۔ ہم نے صورت فیل میں ابابیلیوں کے ذریعے ہاتھیوں کو بھس میں بدلنے کا واقعہ پڑھا ہے۔ اب مردہ یورینیم نے استعمال سے ننے ایٹم بمبوں کو بڑی چڑیا جتنے ڈرون کے ذریعے مطلوبہ جگ تک پہنچا کر مخصوص علاقے کو تباہ و برباد کرنے کی انسانی استطاعت حاصل کر لی ہے۔ ابابیلیوں کے ذریعے ہاتھی مروانا ہے۔ اب ایٹمی ہتھیاروں یا نائٹروجن، ہائیڈروجن بم یا اس طرح کے دیگر ہتھیار، ان کا استعمال کرنے سے گویا نہ تو کوئی کسی قوم کو تباہ کر کے خود فاتح بنا سکتا ہے اور نہ ہی اپنے آپ کو بچایا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب جنگ بھی 5ویں نسل کی طرز میں لڑی جانے لگی ہے۔ 5th جنریشن وار ایک ایسی جنگ ہے جو الیکٹرانک و برقی آلات کے ذریعے لڑی جاتی ہے، اور جس ملک کے خلاف لڑنا مقصد ہوتا ہے اسی قوم کے افراد اس جنگ کے سپاہی بنتے ہیں، یعنی ہندوستان، امریکہ اور دیگر ممالک کی ایجنسیاں۔ یہ جنگ پاکستان، چائنا کے خلاف لڑ رہی ہیں اور ہمارے ہی لوگ ہمارے ہی ملک میں بسنے والے ان کے سپاہیوں کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس جنگ کا نظریہ امریکی فوجی میجر شینن بیپ نے پیش کیا، جس کے مطابق خوف کا نظام وارٹیکس آف وائلنس، جس میں بغیر کسی منظم نظریے یا مقاصد کے حصول کے لیے اچانک تباہی لانے کے لیے عارضی جنگجوؤں کو سائبر سپیس میں فعال کیا جاتا ہے، یعنی سوشل میڈیا بشمول یوٹیوب، اسٹاک مارکیٹس، بینکاری اور ایسے ہی حساس اداروں میں خوف کی فضا قائم کر کے تباہی و بربادی لائی جاتی ہے۔ ہمارے خلاف دشمنوں نے 5th جنریشن وار لانچ کر دی ہے، اور وہ یہ کام ایک عرصے سے کرتے آ رہے ہیں۔ ہمیں ناکام ریاست بنانے کے لیے، ہماری معیشت کو تباہ کرنے کے لیے، ہمارے اپنے ریاستی اداروں پر اعتماد ختم کرنے کے لیے یکسو ہیں۔ ناظرین، اس بارے میں کوئی بھی شک نہیں ہے کہ پاکستان اپنی جغرافیائی پوزیشن کے باعث ریجنل پالیٹکس کا ایک اہم عامل ہے۔ قیام پاکستان سے ہی اس کی یہ حیثیت مستحکم رہی ہے۔ قیام پاکستان کے فوراً بعد امریکہ اور روس دونوں نے مل کر پاکستان کو اپنے حلقہ اثر میں لینے کی کاوشیں شروع کر دی تھیں۔ پاکستان کی قیادت نے عالمی معاملات سیاست میں امریکی حریف بننے کا فیصلہ کیا تھا۔ 1979 میں جب اشتراکی افواج افغانستان پر حملہ آور ہوئیں تو جنرل ضیاء الحق نے افغان جہاد کو سپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا۔ پاکستان کے قومی مفادات کے عین مطابق افغان مجاہدین کی سپورٹ پاکستان کی قومی سلامتی کے لیے ضروری تھی۔ اس جنگ میں امریکی مفادات بھی ہمارے مفادات کے مطابق ملتے جلتے تھے۔ امریکی بھی سوویت افواج کو یہاں سے شکست
سے ہمکنار دیکھنا چاہتے تھے، لہٰذا افغان مجاہدین کی مدد کے باعث ہماری ISI اور دیگر اداروں کو عملی جنگ کا تجربہ بھی حاصل ہوا۔ کراچی کے ساحلوں سے لے کر طور خام کے بارڈر تک اور پھر پورے افغانستان تک پھیلی ہوئی سپلائی لائن کو قائم کرنا اور فعال رکھنا بذات خود ایک بہت بڑا کام تھا، اور یہ کام ہماری عسکری اسٹیبلشمنٹ نے کر دکھایا۔ ناظرین، جب اشتراکی افواج کو افغانستان میں شکست ہو چکی تو جنرل ضیاء الحق آزادی کشمیر کی طرف متوجہ ہونے جا رہے تھے۔ افغان مجاہدین سری نگر میں نماز کی ادائیگی کا بھی ذکر کرتے تھے۔ ایسے میں جنرل ضیاء الحق کو ان کے ساتھیوں سمیت 130 کے حادثے کا شکار کر کے منظر سے ہٹا دیا گیا۔ اس سے کچھ ہی عرصہ پہلے اوجڑی کیمپ کو تباہ کر کے دشمن پاکستان ہمیں کمزور کرنے کی سازش کر چکا تھا۔ پھر 9/11 کے بعد پاکستان کو ایک مرتبہ پھر امریکی حلیف بننا پڑا۔ 9/11 کے فوراً بعد امریکی صدر جارج بش نے دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں یا مخالف۔ گویا کسی قوم اور ملک کے لیے دوسرا آپشن بھی نہیں چھوڑا گیا۔ امریکی اتحادی افواج یہاں پہنچی اور پھر طالبان کو القاعدہ کو پتھر کے زمانے تک پہنچانے کے جنگی عمل کا آغاز ہوا۔ 49 سال سے یہ جنگی معاملہ چلے آ رہے ہیں، لیکن ہندوستان گزرے 19 سالوں سے خطے میں پاکستان اور طالبان دشمن ایک کھلاڑی کے طور پر فعال رہا ہے۔ اس نے امریکی سرپرستی میں یہاں پاکستان کے خلاف مورچہ بھی لگائے رکھا ہے۔ پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی کے ڈانڈے افغانستان کی سرزمین اور بھارتی منصوبہ سازی کے ساتھ ملتے ہیں۔ پاکستانی عوام اور مسلح افواج نے مردانہ وار اس دہشت گردی کا مقابلہ ہی نہیں بلکہ اس کا خاتمہ بھی کر دیا ہے۔ ناظرین، افغانستان میں پاکستان کے خلاف لگایا گیا مورچہ بھی ختم ہو گیا ہے۔ اس لیے ضروری تھا کہ مودی سرکار کشمیریوں کی جد و جہد پر مہر کفر لگائے، سو اس نے ایسا کر دیا ہے۔ کابل میں جب پاکستان دوست حکومت قائم ہونے جا رہی ہے، ہندوستان نے 18 اگست 2019 میں کشمیر پر غاصبانہ قبضے کا فیصلہ بھی انہی حالات کو دیکھتے ہوئے کیا ہے، کیونکہ ہندوستان کو یقین ہو چکا ہے کہ کشمیری مسلمانوں کی جدوجہد آزادی کو روکنا اب ممکن نہیں ہے۔ امریکہ افغانستان میں جب دہشت گردی کے خلاف خود ساختہ جنگ کے ذریعے آتش و آہن کا کھیل رہا تھا، اس وقت چینی قیادت اپنی معیشت کو مضبوط بنانے میں لگی ہوئی تھی۔ چین اس دوران اپنی سرحدوں سے نکل کر ایشیا، یورپ اور افریقہ تک معیشت کو پھیلانے کی کوشش میں مصروف رہا۔ بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے کے اجرا اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ اب G5 ٹیکنالوجی کی لانچنگ نے معاملات مکمل طور پر عیاں کر دیے ہیں۔ چین عالمی جدراہٹ کے کھیل کا مرکزی کھلاڑی بن چکا، جبکہ امریکہ عالمی سنگاسن سے پھسلنے لگا ہے۔ چین کے عالمی منصوبے بیلٹ اینڈ روڈ میں چائنا پاکستان اکنامک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسی منصوبے کے تحت خطہ جنوبی ایشیا اور مشرقی وسطی نہیں بلکہ سینٹرل ایشیا کے درجنوں ممالک آپس میں ملنے ہی نہیں بلکہ جڑنے جا رہے ہیں۔ چین کی سرپرستی میں پاکستان، ایران، ترکی اور پھر افغانستان اتحادی کے طور پر ایک بلاک کے طور پر ابھرنے جا رہے ہیں۔ روس بھی اتحادی ممالک کے ان نئے بلاک میں شامل ہو رہا ہے۔ ایران نے بھارت کو چاہے باہر سے بھی چلتا کیا ہے۔ خطے کی سیاست سے امریکہ آؤ، بھارت آؤ، تمام ممالک روس، چین، پاکستان، افغانستان، ترکی اور ایران زمینی طور پر بھی جڑے ہوئے ہیں۔ گویا یہ اتحاد فطری بھی ہے اور پاکستان کے حوالے سے مرکزی اہمیت کا حامل بھی ہے۔ سب اتحادی اس سے یکساں معاشی فوائد حاصل کریں گے۔ یہی بات پاکستان اور چین کے دشمنوں کو ایک آنکھ بھی نہیں بھا رہی۔ ناظرین، ویسے امریکہ کی بھی ایک تاریخ ہے کہ وہ جہاں گیا جنگ لے کر گیا، تباہی و بربادی پھیلانے گیا اور پھر جب واپس نکلا تو پیچھے خانہ جنگی کا بندوبست کر کے نکلا۔ امریکہ کی یہی تاریخ یہاں افغانستان میں دہرانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ پاکستان بھی اس کے نشانے پر ہے تاکہ ایک طرف افغانستان میں مستحکم اور حقیقی نمائندہ حکومت قائم نہ ہو سکے، دوسری طرف پاکستان کو عدم استحکام کا شکار کر کے سی پیک کے معاملات کھٹائی میں ڈالے جا سکیں۔ اسی اسٹریٹجی کے تحت بھارت نے پاکستان پر فضائی حملہ کیا تھا، لیکن اسے منہ کی کھانا پڑی اور ابھی نندن کی گرفتاری نے مودی سرکار کو ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا۔ اس پر پاکستان کے ابھی نندن کے ساتھ انتہائی پیشہ ورانہ اور مشفقانہ سلوک نے پاکستان کے سفارتی قد کاٹ میں اضافہ کیا اور بھارت ذلیل و خوار ہوا، لیکن مودی سرکار چھیڑ چھاڑ سے باز نہیں آ رہی۔ اس نے لائن آف کنٹرول کو گرم رکھا ہوا ہے، گولہ باری جاری ہے، شہری آبادی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، جاسوسی کے لیے
لیے ڈرون بھیجے جا رہے ہیں جنہیں ہمارے سپورٹ گر ابھی لیتے ہیں، لیکن معاملات یہاں تک نہیں ہیں۔ ہمارے خلاف ہائبرڈ وار بھی لانچ کی جا چکی ہے، جس کا مقصد قوم اور قومی اداروں کے درمیان عدم اعتماد کی فضا قائم کرنا ہے۔ پاک فوج اس حوالے سے مرکزی نشانے پر ہے، کیونکہ دشمن کو پتہ ہے کہ پاک فوج پاکستان کا منظم ترین ادارہ ہے۔ عسکری تربیت اور ڈلیوری کے لحاظ سے اس کی کارکردگی مثالی ہے۔ عوامی رائے عامہ اس کے ساتھ ہے، اس لیے دشمن کی کوشش ہے کہ اسے خراب کیا جائے، اس کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا کی جائیں تاکہ فوج کا مورال کمزور ہو۔ دشمن کی ایسی چالوں اور منصوبہ سازی کے پیش نظر جنگ ستمبر 1965 کے حوالے سے منعقدہ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بھی سالار اعلیٰ نے 5th نیشن وار کا ذکر کیا تھا، اور پھر کور کمانڈر کانفرنس میں بھی یہ ایشو خصوصاً زیر بحث لایا گیا، جس میں قوم کو غیر ریاستی عناصر کی مسلط کردہ جنگ سے خبردار کیا گیا کہ کس طرح خوف و ہراس کی فضا قائم کر کے مقامی لوگوں کے ذریعے معاملات کو طے شدہ بگاڑ کی طرف لیا جاتا ہے۔ ناظرین، اس لیے قوم کو ایسے ہتھ کنڈوں سے باز رکھنا بھی ضروری تھا جس کے لیے سالار اعظم نے اپنا فرض کما حق کا ادا کر دیا ہے اور اپنے زیر کمان بڑی فوج کو تیاریاں بڑھانے کا بھی حکم دے دیا ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ سویلین ادارے بھی اپنا کردار ادا کریں، لیکن سب سے پہلے ضرورت اس امر کی ہے کہ اس حوالے سے انہیں آگاہی حاصل ہو، انہیں دشمن کے طرز عمل اور سوچ کا پتہ ہو۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ سرکاری سطح پر تربیتی ورکشاپس کا اہتمام کیا جائے اور ریاستی اداروں کے اہلکاروں کو اس جنگ میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار رکھا جائے۔ پاکستان زندہ باد، اسلام پائندہ باد۔